from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इस्लामाबाद में 27 साला नूर मकदम के गले को तेज़ धारे से छुरी के साथ काटा गया। ये काम उसके एक दोस्त ज़ाहिर जाफ़र ने किया। ये अफसोसनाक ख़बर आप तक ज़रूर पहुंच चुकी होगी। मैंने भी इस खबर को पढ़ा था, लेकिन ज़रा डिटेल से नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये खबर सुनी होगी? क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। क्यों? पाकिस्तान में कत्ल हो या करप्शन हो, अगर आप ताकतवर हैं तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, जमानत हो जाएगी। अब तक तो यही देखते आए हैं हम। अगर आपके इख्तिलाफ हो तो आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर से ये तासुर या ये बात दुरुस्त है। कत्ल होने वाली नूर और कातिल ज़ाहिर जाफ़र की फैमिलीज़ में पुरानी जान पहचान थी। 19 अप्रैल को नूर अपने घर से गई और उसका राब्ता नहीं हो रहा था घर वालों से, तो थोड़ी देर में उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं एक चंद दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी। फिर 20 अप्रैल को कोहसार प्रेसिडेंट से थाने से उनके वालिद साहब को फ़ोन आया कि आपकी बच्ची का कत्ल हो गया है, आप थाने आइए। वो थाने गए। थाने वाले उन साहब को ज़ाहिर जाफ़र के घर ले गए, जहां पर नूर की लाश एक कमरे में बुरहाना थी। उसके तन से उसका सर जुदा था। कातिल ने तेज आले से उसकी गर्दन काट दी। उसके जिस्म पे निशानात थे मारपीट के। एक बाप ने अपनी बेटी की लाश इस हालत में कैसे देखी होगी? अल्लाह करे कि इसका एहसास चीफ जस्टिस को हो जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हो जाए। साहिबों, ज़ाहिर जाफ़र इस्लामाबाद के एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बेटा है, और अब उसको बचाने के लिए उसकी फैमिली उसकी अमरीकी शहरियत को शील्ड बनाएगी। वो अमेरिकन सिटीजन था। जनाजा जब घर से कब्रिस्तान जाने लगा तो नूर की वालदा ये कह के रोती रहीं कि मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया, मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया। माँ को जब इस जुदाई का, इस कत्ल का इल्म हुआ तो वो ये पूछती रहीं, क्या किसी ने उसको गोली मार दी? ये हिम्मत किसी में नहीं थी कि कोई ये बता सके कि आपकी बेटी के साथ इस तरह से जुल्म हुए हैं। उसकी लाश इस हालत में थी और उसको गले पे छुरी रख के ज़िबा किया गया था। किसमें हो ये जुर्रत हो कि मां को बेटी के मुतालिक ये तफसील बताए? बहरहाल, इस्लामाबाद में बाजवा साहब भी हैं, इस्लामाबाद में इमरान खान भी रहते हैं, जो यकीनन अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन इतनी हौलनाक खबर उन्होंने सुनी तो होगी। क्या हम उनसे तवक्के रखें कि वो इस केस में इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में कोई किरदार अदा करेंगे? कसूर नूर का सिर्फ ये था कि वो इस ज़ाहिर जाफ़र को अपने लिए मुनासिब नहीं समझती थी।
اور ہمارے ہاں تو مرد اتنا جابر ہے اس سوسائٹی میں، اتنا جابر ہے کہ اس کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ کیا ہیں کیا یہ لوگ؟ صرف یہ قصور کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کو اگر پسند نہیں کرتی اپنی زندگی کا ہم سفر کی حیثیت سے تو وہ انسان اس کو قتل کر دے گا؟ اس بے دردی سے یہ سلوک کیا جائے گا؟ یہ کیسا معاشرہ تشکیل دیا ہے ہم نے؟ نور کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو ایک ایسی خوبصورت روح تھی جو اپنے دوستوں کا ساتھ دیتی تھی، جو محلے گلی کے اگر کتا یا بلی بھوکے نظر آئیں تو انہیں کھانا دے دیتی تھی، پانی پلا دیتی تھی، جو بڑی کم گو تھی اور بہت نرم گو اور آہستہ سے گفتگو کرنے والی لڑکی تھی۔ اتنے اچھی روح کے ساتھ ایسا بے رحم معاملہ۔ اب یہ ایک چیلنج ہے پورے معاشرے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس کو ایک مثال بنائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے وہ اس کو مثال بناتے ہیں یا اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میری اتنی دور بیٹھ کے یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر یہ کیس میرے سامنے آیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، تو میں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر کچھ تھاٹس پرووک کروں، آپ کے سامنے کیس رکھوں۔ جو میرے ساتھی امریکہ یورپ میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہمارا شو دیکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس آواز کو دبنے نہ دیجیے، اس کو ابھاریے، جتنی بھی جہاں پہ بھی آپ کی جو بھی اہلیت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کیجیے۔ ان کو ہر انداز سے مورلی، فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے دیکھیے امریکہ میں ایسی لا تعداد تنظیمیں ہیں اور ان کو اتنے فلنتھروپسٹ ملتے ہیں۔ میں یہاں پہ فنڈ ریزنگ ڈنر کرتا رہا ہوں بہت آرگنائزیشن کے لیے، لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں ایسی آرگنائزیشن کو، ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے پاس لائرز ہوتے ہیں، ان کے پاس فورس ہوتی ہے، مجرم اور جرم کرنے والے ادارے ان سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے پاس پولیٹیشین تو یہ کام کر نہیں رہے۔ آپ ایسے جو گروپس ہیں جو پاکستان بیسڈ ہوں، پاکستان کے ہوں، ان کا سب کچھ پاکستان میں ہو، باہر والے نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذرا کچھ خطرہ رہتا ہے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں کرپٹ اور دولت مند جو ہے وہ قانون کے اوپر قابض ہے، اور عدلیہ بے کردار نہیں، بد کردار ہے۔ آپ کے وکیلوں سے لے کے ججز تک اتنی بڑی بد کرداری کی کچھ باتیں ہیں کہ میں اگر کتاب لکھوں، میں کتاب لکھنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اب کوئی کتاب پڑھتا نہیں، تو لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں آپ لکھیں، میں نہیں لکھوں گا، پڑھنے والا ہی نہیں ہے کوئی، میں کس کے لیے لکھوں۔ بہرحال آپ یہ تمام حقیقتیں جانتے ہیں، اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ کسی بھی بیماری کے روٹ کاز کو نہیں جاننا چاہتی۔ بیماری کے جو چھوٹے چھوٹے سمپٹمز ہوتے ہیں ان کا علاج کرتی ہے، انہی کو روتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی آدمی کے لنگز میں پرابلم ہے، وہ کھانس رہا ہے، صرف کھانسی کی حد تک رہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، سمپٹمز پہ ہی صرف غور کرتے رہتے ہیں، روٹ کاز پہ نہیں کرتے۔ جو بے مہر، جو کیا کہتے ہیں، ایک مدر پدر آزادی حاصل کی گئی ہے یورپین دکھنے کے چکر میں، یورپ کی تقلید میں، امریکہ کی، ٹھیک ہے نا، وہ لباس، وہ بول چال، وہ جنسی تعلقات اس قسم کے، وہ آپ کو ہلاکتیں دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دیں گے۔ جس ملک میں آپ کا پولیٹیشین کرپٹ، آپ کا جج کرپٹ، آپ کا مولوی ریپسٹ، اس ملک میں اگر کوئی حق کی آواز کے لیے اٹھے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہ کیجئے گا کہ اگر امریکن ایمبیسی کو اس کو کچھ پروٹیکشن دلانی پڑے بیکاز ہی از این امریکن سٹیزن، تو امریکہ کی طرف مرد آباد کے نعرے مت لگانے لگیے گا، کیونکہ وہاں کا ایمبیسیڈر اس کے کچھ فرائض ہوں گے۔ میں ایک بات کی گارنٹی کر سکتا ہوں، اگر یہ واقعہ امریکہ میں ہوتا تو 110% اس کو سزا ملتی۔ امریکہ کا سسٹم ایسا ہے، آپ اٹھتے ہیں اور امریکہ مرد آباد شروع کر دیتے ہیں، اور ایک لابی وہاں موجود ہوگی جو امریکہ کے خلاف اس کو کر دے گی، قاتل قاتل امریکہ قاتل، اور امریکہ نے قاتل کو بچا لیا۔ ان سے بچ کے رہیے گا، انصاف کے لیے ہمیشہ۔
مستعد رہیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور کوشش کیجئے کہ کسی بھی سطح پہ اس معاشرے کو کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے جو کردار بھی آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ضرور ادا کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.